الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک حدیث بیان کر رہا تھا، رحم دلی کا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، ہم سفر میں تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، کسی حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک سرخ چڑیا ہے، اسے ہمارے ہاں نیل کنٹھ بولا کرتے ہیں، اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے اس چڑیا کے، اور ان بچوں کو ہم نے پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آ کر ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ وہ دونوں بچے اس چڑیا کے تھے، ہمارے سروں پر منڈلا رہی تھی اپنے بچوں کی وجہ سے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا آپ نے کہ یہ چڑیا ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ فقال من فجع هذه بولدها، آپ نے دیکھا کہ دو چڑیوں کو پکڑ رکھا ہے اور چڑیوں کی ماں ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے، کیا بات ہے، کس نے ایسا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ردوہا ولدہا الیہا، اس کے بچے کو چھوڑ دو، اس کے حوالے کر دو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک چڑیے کے دو بچوں کو پکڑ لینا اور وہ ماں منڈلا رہی ہے ان کے سروں پر، اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے آپ یہ پسند نہیں کر سکے، کہا اس کو چھوڑ دو۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ اسی سفر میں ورآ قریۃ نمل قد حرقناہا، اسی سفر میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے چڑیاں یعنی چونٹیوں کے بہت سارے بل تھے اور چونٹیاں بہت تھی، ہم نے اس کو آگ لگا دی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من حرق ہذہ، ان کو کس نے جلایا ہے؟ یہاں چڑیاں رہتی تھیں۔ قلنا نعم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، کسی کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے کسی مخلوق کو آگ کا ایسا عذاب دے جس عذاب کو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ رب النار جو آگ کا رب ہے، جو آگ کا رب ہے، وہی رب آگ کا عذاب دے سکتا ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ کسی ایک موقع پر ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ ایسے مخلوق کو آپ نے جلا دیا ہے جو ہماری تسبیح پڑھتی ہیں، ہماری بڑائی بیان کرتی ہیں۔
ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانوروں حتیٰ کہ زمین کی چونٹیوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی بلا وجہ نہ ستایا جائے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ناظرین کرام، رحم دلی کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی انسان کو رحیم ہونا چاہیے۔ آج ایک حدیث اور آپ کو پیش کرتا ہوں بے رحمی کی، بڑا وبال ہے، بڑا عذاب ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر، عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بڑے چھوٹے تھے، اسلام میں بڑا درجہ، بڑا مقام ہے، بڑی روایات ان سے آتی ہیں۔ چھوٹے ضرور تھے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر جو کہا کرتے تھے اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ادب اور تادیب کے تعلق سے ایک عظیم حدیث آئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا تھا کہ بتاؤ ایک مومن کی مثال، مومن کی مثال، کسی ایک مثال آپ نے بیان فرمائی تھی، وہ کون سی چیز ہے جس کی مثال ایک مومن کی طرح ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی جواب دے نہیں سکا۔ ایک چیز ایسی ہے کہ وہ یعنی اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے، اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمایا کہ اس کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، کہ کھجور کے یعنی درخت کا پھل بھی کام میں آتا ہے، ان کی شاخیں کام میں آتی ہیں، اس کا تنا بھی کام میں آتا ہے۔ اس مجلس کے اندر عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے۔ جب گھر گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، ان کے والد بھی۔ جب گھر گئے تو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر بن خطاب سے کہا کہ ابا جان، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں آپ کو یہ بیان کر دوں، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہا بیٹے تم نے بیان کیوں نہیں کر دیا؟ کہا ابا جان میں کیسے بیان کرتا؟ ادب دیکھیے، وہاں آپ بھی موجود تھے، صدیق اکبر موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ایسے اصحاب کے سامنے میں چھوٹا بچہ کیسے بیان کر دیتا؟ اسلام نے ایک ادب سکھایا ہے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ یہ عبداللہ بن عمر ہیں، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ہرہ کہتے ہیں بلی کو، ایک عورت جہنم میں ڈالی گئی، جہنم اس کی قسمت بن گئی صرف ایک بلی کی وجہ سے۔ ربطتھا، اس بلی کو اس نے پکڑ کے رکھا، باندھ کر رکھا، فلم تطعھا ولم تدعھا، نہ تو اس کو اس نے کھانا دیا نہ تو اس کو اس نے چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ تأکل من خشاش الارض، تاکہ وہ بلی اگر اس کو چھوڑ دیتی تو اپنی زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ کہا اس بے رحمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت جہنم بنا دی، جہنم میں داخل کر دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بے درد بے رحم عورت بنی اسرائیل میں سے تھی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے خبر دی
شب معراج میں دیا ہو، خواب میں یا بیداری میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن چونکہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے کسی طریقے سے آپ کو اطلاع کر دی۔ ظاہر ہے قرآن حکیم کی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بات آپ اپنے جانب سے بیان نہیں کرتے تھے دین کی، مگر وہی بات جو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور وحی کے بہت سارے طریقے تھے جو موقع محل نہیں ہے بتانے کا۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی بے رحمی کا معاملہ اللہ رب العالمین کو سخت ناراض کرنے والا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج ایک حدیث اور آپ کو اس سلسلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ رحم دلی کیا ہے اور بے رحمی کیا ہے، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ ان ابی ہریرہ، یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے کہ سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمۃ الا من شقی۔ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے سنا ہے ابو القاسم سے۔ ابو القاسم اللہ کے پیارے پیغمبر کی کنیت تھی۔ ایک لڑکا آپ کو پیدا ہوا تھا مکۃ المکرمہ کے اندر حضرت خدیجہ سے۔ جتنی اولادیں آپ کی ہوئیں خدیجہ سے ہوئیں، 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے بھی تھے، اس میں ایک ابو القاسم تھے، ایک قاسم بھی تھے، اور اسی نام سے آپ کی کنیت بنی ہے، اور اس کنیت سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو پکارتے تھے، کبھی یا محمد کہتے تھے، کوئی یا ابو القاسم کہتے تھے۔ الصادق المصدوق، یہ آپ کی صفت تھی، آپ سچے تھے، سچائی آپ کی صفت تھی، آپ کو سچا کہا گیا اللہ کی طرف سے۔ آپ سے بہتر سچا کون ہو سکتا ہے اس زمین پر؟ کہا آپ نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، رحم دلی چھین لی جاتی ہے، نکال لی جاتی ہے، کس سے؟ جو شقی ہو، بدبخت ہو، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ پروردگار عالم اس سے رحم و کرم کو چھین لیتا ہے، بے رحمی اس کی زندگی بن جاتی ہے، اور اس بے رحمی کی وجہ سے پروردگار عالم اس کی رحمت کو نکال بھی لیتا ہے، اور اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں وہ شقی اور بدبخت شمار ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ رحم اور ترس کا مادہ کسی کے دل سے بالکل خالی ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بدبخت ہے اور بے نصیب ہے، کیونکہ کسی بدبختی ہی کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اور ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، رحم دلی کیا ہے اور بے رحمی کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بے شمار روایات ان سے آتی ہیں۔ یہ حقیقت میں یمن کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، لیکن جب سے اسلام لائے اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ چمٹے رہتے تھے کہ ہر بات آپ کی میں سن لیا کروں، آپ کی حدیث یاد رکھوں، سن لوں، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر بھوکے پڑے رہتے تھے۔ ایسا نہ ہو کوئی بات آپ بیان کر دیں اور مجھ سے چھوٹ جائے۔ جذبہ تھا، اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا،
ان کا نام آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ کہتے کہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ایک آدمی نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، میرا دل ذرا سخت ہے، میں کیا کروں؟ کسی کے اندر سختی آتی ہے، کسی کے اندر رحمی ہوتی ہے، تو آپ نے ایک علاج بتایا، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، محبت سے، شفقت سے، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دو چیزیں، دو علاج اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے تو تمہارے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا۔ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ تو رحم دلی آئے گی۔ سخت دلی اور سخت ایک حقیقت میں ایک روحانی مرض ہے، انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ سائل نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے اپنے دل اور اپنے روح کی اس بیماری کا ذکر کیا اور آپ سے علاج دریافت کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو دو باتوں کی وصیت فرمائی، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو، احساس پیدا ہوگا کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ دوسرے کے بھوکے مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ یتیموں کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا اس طرح ہم دونوں جنت میں ہوں گے ایک ساتھ۔ جنتی نہ صرف جنتی ہوگا بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا پڑوسی بھی ہوگا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے اور کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔